#LetterForYou سوشل میڈیا پر اس وقت گردش میں آیا کہ جب رہبر معظم انقلاب اسلامی نے اپنے ایک خاص پیغام میں مغربی نوجوانوں کو مخاطب کیا، ایک ایسا پیغام جس میں ان نوجوانوں سے اسلام کو اس کے اصلی منبع یعنی قرآن سے سمجھنے کی سفارش کی گئی، ایک ایسا لیٹر جس کو بہت سے میڈیا ذرائع نے دور حاضر کا ایک انوکھا پیغام قرار دیا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ اس دور کا پہلا لیٹر نہیں جسے رہبر معظم نے کسی خاص ملت کے نام اس کی اسلام سے بہتر آشنائی سے متعلق لکھا ہو، بلکہ 30 سال پہلے رہبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی نے اسی قسم کا ایک لیٹر پاکستانی قوم کے نام لکھا تھا۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے ہیں، البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے، اس کے بعض حصوں پر عمل درآمد روک لیا گیا ہے۔ انگریزی استعمار سے 1947 میں پاکستان کی آزادی سے لے کر اب تک 70 سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک جمہوریت کے قدم اس ملک میں لڑکھڑا رہے ہیں۔ جمہوریت کے نفاذ کی اس کوشش میں اب تک اس ملک میں 3 دفعہ مارشل لا لگ چکا ہے اور چند مرتبہ اس کی ناکام کوششیں کی جا چکی ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ کئی مرتبہ پاکستان کے آئین میں بے جا ترمیمات کے ذریعے ہر ڈکٹیٹر نے پاکستان کے آئین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ 1977 میں ضیاء الحق کے مارشل لا کے بعد پاکستان کو فقہ حنفیہ کے مطابق اسلامسائز کرنے کی ناکام کوشش کا یہ عرصہ 11 سالوں پر مشتمل ہے کہ جس کے نتیجے میں ملک میں وہابی اور تکفیری فکر پروان چڑھتی ہے۔ ضیاء الحق کی اس پالیسی کے رد عمل میں ملت تشیع جناب شیخ مفتی جعفر کی قیادت میں شیعوں کے لیے نفاذ فقہ جعفریہ کے لیے جدوجہد کا آغاز کر دیتی ہے۔ ضیاء کا عقیدہ یہ تھا، دعویٰ یہ تھا بظاہر کہ وہ پاکستان میں جتنے بھی قوانین ہیں ان کی اسلامائزیشن کرے گا۔ وہ اصل میں پریشر تھا نا کہ ضیاء الحق اسلام نافذ کر رہے ہیں، تو پھر ایک تنظیم سازی کا شعور پیدا ہوا کہ ہم اپنا ایک ادارہ بنائیں، تنظیم بنائیں ملک بھر میں، تاکہ اگر ضیاء الحق شیعہ نقطہ نظر کو اپلائی نہ کرے تو اس کے رسمی طور پہ ہم اس کے لیے کوشش کریں، مبارزہ کریں، اس کے لیے جدوجہد کریں۔ اس جدوجہد کے لیے ایک ادارے کی ضرورت تھی، اس لیے اس ادارے کا نام بھی، تنظیم کا نام ہی تحریک نفاذ فقہ جعفری رکھا گیا تھا۔ مفتی صاحب نے یہ وہاں پریزیڈنٹ ضیاء اور حکومت پاکستان کے سامنے یہ عقیدہ کیا تھا اور ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جو بھی اسلامائزیشن کی تحریک ہوگی، جتنے بھی قوانین بنیں گے وہ ایٹ رینڈم نہیں بنیں گے، بلکہ پاکستان میں جو ملت جعفریہ کے افراد ہیں ان کے لیے شیعہ فقہ کے مطابق قوانین بنائے جائیں گے۔ 1979 سے پہلے تشیع کوئی اجتماعی فکر نہیں رکھتا تھا، اس طرح زیادہ سے زیادہ ایک دینیات، شیعہ دینیات کا ایک مطالبہ تھا۔ 6 جولائی 1980 کو جو کنونشن ہوا اس کے 2 موضوعات تھے، ایک تو احتجاج شہید باقر الصدر کی المناک شہادت پر اور ان کی ہمشیرہ محترمہ آمنہ بنت الہدا کی شہادت پر، اور دوسرا یہ کچھ جو زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس نافذ کیا گیا ہے اس پر احتجاج کرنا۔ بعد میں اس پروگرام کو شیعہ کنونشن میں تبدیل کر دیا گیا اور حقیقی معنوں میں وہ تحریک نفاذ فقہ جعفری کی جدوجہد شروع ہو گئی۔ ان کا ایک ہی ڈیمانڈ تھی، ان کی ڈیمانڈ تھی کہ جو قوانین بالخصوص یہ زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس جو بنایا گیا ہے ہمارے نزدیک ہماری فقہ کے مطابق اس کی جزیات جائز نہیں ہیں، اسے فقہ جعفریہ کے مطابق ہمیں استثناء دی جائے، ہمارے پیسے نہیں کاٹے جائیں بینکوں میں، ہمارے ہاں زکوٰۃ کا نصاب دیگر ہے اس کے مطابق ہم سے زکوٰۃ لی جائے اور عشر بھی لیا جائے۔ سیکریٹریٹ کا گھیراؤ ایک پورا 24 گھنٹے تک شیعوں نے سیکریٹریٹ کا گھیراؤ جاری رکھا۔ پھر صبح اگرچہ بعض کا خیال ہے کہ سختی بھی کرنے کا ان کا پروگرام تھا، ایمبولینسیں آ گئی تھی، فوج آ گئی تھی، سب کچھ آ گیا تھا،
ہمارا وفد گیا ملاقات کے لیے تو ضیاء الحق نے ہمارے مطالبات کو مان لیا۔ جس وقت ضیاء الحق یہاں اپنے اقتدار کی بقا کے لیے پاکستان کو اپنے من پسند اسلام میں ڈھالنے کی کوشش کر رہا تھا، اسی وقت ایران میں امام خمینی کی قیادت میں حقیقی انقلاب اسلامی اپنی کامیابی کی آخری منزلیں طے کر رہا تھا۔ اس بات کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ حقیقتاً پاکستان میں ملت تشیع کی اس جدوجہد کا انقلاب اسلامی سے کیا رابطہ تھا، اور کیا یہ تحریک کسی بھی طرح انقلاب اسلامی کے تحت تاثیر تھی یا نہیں۔ البتہ بین الاقوامی میڈیا نے اس کو اپنی نظر سے بیان کرتے ہوئے ایک انوکھا رنگ دینے کی کوشش کی۔ شاید سرخیاں لگتی تھیں اخباروں کے اندر، موٹی سب سے جو بڑی سرخی تو انقلاب اسلامی اتنے مارے گئے، اتنے شہید تو نہیں لکھتے ہوں گے، فلاں چلا گیا، شاہ چلا گیا، شاہ پر اختیار آ گیا، اتنے لوگوں نے استعمال کیا، جلوس نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں چونکہ ہمیں تو کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، یہ ظاہر روزنامے ہی اس وقت کے وسیلہ تھا۔ ایران کے فوراً بعد جو پہلا زیادہ اثر ہوا ہے وہ وہی ہماری 1980 کی کنونشن کا ہوا ہے، جس میں کہا گیا کہ یہ شیعہ جو ہے نا بہت آگے جا رہی ہے اور اس کے انقلاب کی تھی، بلکہ بعض چیزوں نے لوگوں نے ذرائع ابلاغ میں اس کو ایسے انٹرپریٹ کیا کہ 79 کے انقلاب کے امام خمینی کے انقلاب کے نتیجے میں شیعت پاکستان میں حرکت میں آئی ہے اور انہوں نے حکومت پہ قبضہ کر لیا۔ تحریک پاکستان کی ایک سنتی اور روایتی تحریک تھی جس کا انقلابی افکار کے ساتھ امام خمینی کے ساتھ کوئی اس طرح کا کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی جڑی ہوئی نہیں تھی۔ تحریک کا تعلق نہیں تھا یا وہاں پورے پاکستان کے اندر جو لیڈرشپ تھی، جو قیادت تھی اس وقت جس طرح سے سلسلہ چل رہا تھا، ان کا کوئی انقلاب کے ساتھ امام خمینی کے ساتھ کوئی فکری تعلق نہیں تھا اس طرح سے۔ اب اس کو یہ کہ ہم اچانک اس پوزیشن میں نہیں تھے، حتیٰ کہ مولانا صفدر حسین بھی کہ یکدم یہ اعلان کر دے کہ ہم تحریک کو شیلف کر دیتے ہیں، کہ ہم ختم کر دیتے ہیں۔ اس کو تھوڑا بہت زندہ رکھنا یہ وقت کا تقاضا تھا۔ جب اتنی بڑی موومنٹ بن چکی تھی تو پھر اس کو یکدم آپ زندہ درگور نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ ایک سوچ تھی، ایک فکر یہ تھی کہ مفتی صاحب صاحب کو اس کا سربراہ بناتے ہیں اور یہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، لیکن ہم ایجوکیشنل پالیٹکس میں نہیں جائیں گے۔ یہ اس وقت جہاں ہم یہ ریسرچ کر رہے ہیں اس وقت ہماری سوچ کی یہ انداز۔ کچھ ادارے حتیٰ مفتی صاحب کے زمانے میں بنے، ایک آدھ ادارہ بن ہی نہیں سکا۔ اس کے بعد آئین بنایا گیا، ادارے بنائے گئے، لیکن ایک آدھ ادارہ جس نے قیادت کا انتخاب کرنا تھا وہ بن ہی نہیں سکا مفتی صاحب کے زمانے میں۔ پھر 1983 میں ان کا انتقال ہو گیا، 1983 لے کے فروری 1984 تک پھر بالکل ایک ویکیوم تھا۔ اس ادارہ نہ ہونے کی وجہ سے مفتی صاحب کے بعد قیادت وجود میں نہیں آ سکی۔ بر وقت سپریم کونسل کا اجلاس نہیں ہوا اور یوں دشمن کو موقع ملا اور انہوں نے باقاعدہ کوشش کی کہ اپنی مرضی کا ایک قائد بنا دیں۔ اس کے لیے اسلام آباد راولپنڈی میں میٹنگ ہوئی علی مسجد میں، جس میں بعض آرمی کے ریٹائرڈ جرنلز تھے اور دوسرے لوگ تھے جو ضیاء الحق کے قریبی دوست تھے۔ انہوں نے وہاں پر باقاعدہ علی مسجد میں جب میٹنگ ہوئی، مختلف علماء اس میں شریک ہوئے اور وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کے شیعوں کا قائد علامہ حامد علی موسوی کو بنایا جائے گا۔ پھر جو ہمارے تحریک نفاذ الفقہ جعفریہ قائم مقام صدر جو تھے سربراہ وہ مولانا صفدر حسین سے ایک علماء کی ٹیم نکلی جس میں ایڈوکیٹ بھی تھے، علماء بھی تھے۔ انہوں نے پورے ملک میں اندر وہ ادارہ بنایا کراچی سے لے کے پاڑا چنار تک جس نے قیادت کا انتخاب کرنا تھا۔ پھر جو ادارہ پہلے سے بنا ہوا تھا اور یہ نیا ادارہ بنا، ان کا اجلاس اسی رد عمل کے طور پہ کہ ادھر تو دیکھیں ایجنسیاں یہ کر رہی ہیں، اسی رد عمل میں پھر فوری طور پہ بکھر میں دوبارہ کنونشن ہوا۔ اس میں وہاں علماء جمع ہوئے، لہذا جب دیکھا کہ بھئی پنجاب کے کسی بھی عالم دین کے لیے اب گراؤنڈ نہیں رہی قیادت کی، تو پھر شہید قائد کو جو بظاہر عام لوگوں میں ناشناختہ شخصیت تھے پورے پاکستان کے اندر، ان کو پاڑا چنار میں تو لوگ جانتے تھے، ممکن ہے بعض علماء بھی جانتے ہوں، اور اس وقت اپنے میں سے سب سے کم عمر عالم دین، جوان ترین عالم دین یعنی علامہ عارف حسین الحسینی قدس سرہ کو قائد تحریک نفاذ فقہ جعفریہ منتخب کیا گیا اور اعلان بھی کر دیا گیا۔ تو شہید نے جو مجھے خود میں نے ان کی زبان سے کئی مرتبہ سنا کہ میں جب اپنے پاڑا چنار سے سنا تو میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ذمہ داری مجھ پہ دی جائے گی۔ تو انہوں نے بولا نہیں بابا میں کدھر راضی ہوں اس کے لیے، یہ نہیں ہوتا ہے، پاکستان میں بڑے بڑے علماء ہیں، میں اور قائد۔ میں نے بولا نہیں، اس اخبار میں جو لکھے ہے اس میں کچھ ہے، یہ ہمیں اندیشہ پڑ گیا، اگر آپ ادھر قائد کی حیثیت سے چلے گئی تو ہمارے پاڑا چنار کے مسائل کے لیے ہم کیا کریں گے؟ آپ ہی کے پیچھے تو ہم اکٹھے ہوئے ہیں،
اگر آپ بھی گئی تو پھر ڈسپرس ہو جائیں گے. تو اس میں میں نے اخبار میں پڑھا کہ عارف حسین حسینی کو مطلب مفتی جعفر صاحب کی جگہ رہبر شیعیان منتخب کر لیا گیا. تو ایک منٹ میں جملہ مکمل کر. تو وہی میرے دل میں ایک ایسی زبردست ایک لہر پیدا ہوئی کہ یہ جو ہماری فکر تھی کہ نام تحریک کو ڈمپ کر دیں گے یا اسے بالکل ڈی ایکٹیویٹ کر دیں گے، میں کہا یہ اب نہیں ہو سکے گا. حالانکہ میں شہید کو اتنا نہیں جانتا تھا اس وقت، بعد میں زیادہ تعارف ہوا. تو میں کہا اب یہ نہیں ہو سکے گا، اب تحریک جو نا خود بخود اٹھ جائے گی. کسی طرح شہید کا نام آیا، اور چونکہ داخلی ہمارے حالات تشیع کے آپس گروہ کا بھی مسائل تھے، اور پھر خود ضیاء الحق اور اس وقت کے وہ جو حالات ہیں اس سے بھی مقابلہ کرنا تھا، تو اتفاق سے سید الحسین الحسینی کا نام آ گیا اور سب نے قبول کر لیا، اور شہید کی قیادت کا سلسلہ شروع ہو گیا. میں عرض کروں گا، میرے لیے نعرہ مت لگائی، میں اہلیت تھا. آپ نعرہ لگاتے اپنے مولا، اپنا کے لیے، امام زمان کے لیے، فقہ امام سعدی کے لیے، اور پھر ان ائمہ کی وارث امام زمان کے نائب برحق خمینی کفر شکن کے لیے، جس نے مجھ اور آپ کو یہ جرأت دے دیا کہ ہم اپنے حق کے لیے میدان میں نکل سکتے ہیں، اس کے لیے نعرہ لگائیے. لیکن بہت جلدی یہ ان کی مطلب قوت جاذبہ تھی کہ بہت جلدی لوگ ان کے اندر ایک کشش کے طور پر کھینچے چلے آئے، بالخصوص نوجوان طبقہ. اس وقت کوئی اپوزیشن کسی بھی حوالے سے نہیں، اپوزیشن اتنی ٹھوس سوائے محمد علی موسوی یا اس کے ایک چھوٹے سے گروپ کے، ان کے علاوہ نہیں تھی. اور کوئی کسی نے ایسا کہا نہیں، یہ کہا کہ نہیں یہ غلط ہوا ہے، کوئی ایسی ٹھوس بات اور نہیں آئی سوائے محمد علی موسوی گروپ کی. اپنی قیادت کے آغاز ہی سے عوام سے براہ راست رابطے کا ایک سلسلہ اپنے دوروں کی شکل میں شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ پاکستان کے دور دراز اور دور ترین نقاط تک گئے. تو نوجوان والہانہ گاڑی کے آگے دوڑتے تھے، گاڑی کو چومتے تھے. تو میں نے کئی دفعہ کہ شہید رو پڑتے تھے کہ میں اس لائق نہیں ہوں جو یہ کر رہا ہے. مجھے ایک دو دفعہ انہوں نے کہا قاضی صاحب ان بچوں کو سمجھائیں کیسا نہ کریں، میں اس قابل نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں. تو میں کہاں روک سکتا تھا. کہ شہید جب جاتے تھے تو شہید چونکہ نماز شب بھی پڑھتے تھے، اذکار بھی پڑھتے تھے، شہید عرفانیات میں بہت اعلیٰ مقامات پر تھے، جو امام خمینی کے شاگرد تھے. انہوں نے عوامی رابطہ مہم شروع کی. جو شہید کو دیکھ لیتا تھا، جو شہید سے مل لیتا تھا، جو شہید کی گفتگو سن لیتا تھا، جو شہید کے پاس بیٹھ جاتا تھا، وہ شہید کا گرویدہ ہو جاتا تھا، وہ عاشق ہو جاتا تھا. یعنی کل کے نوجوان صرف اس فکر میں تھا کہ وہ اسکول میں درس پڑھ کے سرٹیفکیٹ اور ڈپلومہ لے کے زندگی کے لیے ارتضاء کے لیے کچھ مثلا کام کر لی. لیکن آج کا طالب علم اسٹوڈنٹ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جس مقصد کے لیے خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے اس مقصد کو بھی مد نظر رکھا ہے، اور وہ جس طرح ظاہری معلومات کی زیادتی کے لیے کوشاں ہے، اسی طرح تہذیب نفس کے لیے اور خدا کی طرف قربت حاصل کرنے کے لیے اس مقصد میں بھی کوشش کر رہا ہے.
वजी थे, बहुत दराज कद थे, खूबसूरत थे, जवान मर्द थे सही माना, और बड़ी तमकनत और वजाहत के साथ रहते थे। लेकिन रात के वक़्त वो ऐसे रोते थे, और फिर नमाज इशा के बाद नमाज वाजिबा अदा करने के बाद फिर वो थोड़ा कुरान पाक पढ़ते थे और फिर इस्तराहत करते थे। चूँकि आरिफुल हुसैनी शहीद की एक बड़ी वाज़ेह खुसूसियत थी, और वो ये थी कि जब वो गुफ्तगू करते थे तो सामीन के क़ुलूब पर उनकी गुफ्तगू असर करती थी, वो बराह रास्त लोगों के दिल में जाकर लगती थी बात। और शहीद आरिफुल हुसैनी अपने मुखातबीन के दिलों को मुतासिर करने वाली शख्सियत का नाम है। कारी दुआए कुमैल, क्योंकि शहीद को जब जितने भी प्रोग्राम में हमने देखा, शब जुमा थी, शहीद खुद दुआए कुमैल पढ़ा करते थे। एक उनकी अजमत की एक वजह ये सफ़र है जो सईद शुदा की, क्योंकि वो सईद शुदा में भी बहुत ज़्यादा उनके नाम आता था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, तो उनके आंसू गिर जाते थे, और बहुत अच्छे प्राइम में उनके मसाइब पढ़ते थे। इलाही मन ली गैरुक, ए खुदा इस वक़्त की कुफ्र हर तरफ से हम पर हुजूम किया हुआ है, आपके अलावा हमारा कौन है? और मैं ये कहूं कि हमारे रहबर खुमैनी अजीम भी जमरान में बैठकर खुदा के सामने हुजूर में यही जुमला कह रहे, इलाही मन ली गैरुक। एक तरफ रूस नजदीक आ गया है, दूसरी तरफ हिंदी गांव परस्त धमकियां दे रहे, तीसरी तरफ अमेरिकी शैतानी बुजुर्ग खलीज की पान में अपना बेड़ा लाकर हमें और हमारी भाइयों को धमकियां दे रहे। खुदाया, हम मुसलमानों का सिवाय आपके कोई नहीं है, इलाही मन ली गैरुक, इलाही व रब्बी मन ली गैरुक। दुआओं और कुरान की तलावत से लेकर मजालिस और महाफिल के इनेकाद तक अक्सर उलमा यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि अल्लामा आरिफ अपने आप को सिर्फ इन्हीं कामों तक महदूद रखेंगे, लेकिन उनकी उम्मीदों के बरखिलाफ आरिफुल हुसैनी ने न सिर्फ इस किस्म की मजालिस और महाफिल मुनक़िद की, बल्कि इन मजालिस और महाफिल के असली मकसद को मद्देनज़र रखते हुए अवाम में इनकलाबी जिद्दोजहद और सियासी शऊर की बेदारी का काम शुरू कर दिया, जिसे अल्लामा आरिफ हुसैनी ने न सिर्फ दाखिली उमूर में वक्त के डिक्टेटर ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करके, बल्कि दुनिया भर में होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाकर अमली तौर पर आवाम के लिए बयान फरमाया। इस सिलसिले में अल्लामा आरिफ हुसैनी की आवाज़ को कोई दबा न सका। 86 में हज़रत आयतुल्लाह ख़ामनाई पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। उस वक्त वो सदर थे कि जब शहीद लाहौर एयरपोर्ट पे पहुँचे इस्तकबाल के हवाले से, तो उनको अंदर बुलाया गया कि आप भी अंदर जो पाकिस्तान की मुक़्तदर शख्सियात इस्तकबाल के लिए खड़ी होंगी उनके साथ आप भी खड़े हों। लेकिन शहीद ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं एक डिक्टेटर के साथ खड़ा नहीं होना चाहता, मैं अपने अवाम के साथ सड़कों पर ही उनका इस्तकबाल करूँगा। देखिए, जो समझने वाली बात है वो ये है कि सिर्फ 4 साल के अरसे में शहीद आरिफुल हुसैनी ने पाकिस्तानी तशय्यो को यहाँ से ले जाके चौथे आसमान तक पहुँचा दिया। फिक्री लिहाज से, विजन के लिहाज से, कौमी मामलात में अपने नक्श और किरदार के लिहाज से, हुकूमतों के सामने खड़ा होने के हवाले से, शऊर देने के हवाले से, इमाम खुमैनी की फ़िक्र को पाकिस्तानी माशरे के अंदर उनकी रूहों तक पहुँचाने के हवाले से बहुत गहरा राबत था इमाम खुमैनी के। इसके बारे में ये भी है कि बहुत से तल्लाब जो पाकिस्तान के थे उस वक्त हौज़ाए इल्मिया नजफ़ में, वो बहुत मोतरज़ थे कि आप हमारे लिए मतलब मुश्किलात ईजाद करेंगे, हमारा शहरिया ख़त्म हो सकता है, यहाँ की हुकूमत के ख़िलाफ़, ईरान की हुकूमत के ख़िलाफ़ ये। तो जब इमाम खुमैनी वहाँ से पेरिस चले गए तो आरिफ हुसैनी को भी वहाँ से निकाल दिया गया। वो यहाँ कुम आ गया, कुम में आके उन्होंने फिर यहाँ के तज़ावरात में दूसरी चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू किया। फिर यहाँ की हुकूमत ईरान ने भी उनको मुल्क बदर कर दिया और वो परचना चले गए। इमाम खुमैनी को मुतारिब कुर्म एजेंसी में गई शहीद नहीं किया, फिर इनकलाब से बाखबर हो गए कि इसी काम है और इमाम खुमैनी को जिल वतन किया गया है। ये दस्ताने हम गई शहीद से सुन रहे थे
وہی انہوں نے شروع کیا، پہلے نہیں تھا۔ کہ اس زمانے میں ادھر یہ ٹی وی وغیرہ نہیں تھے، تو وی سی آر پیدا کیا تھا، ایک ٹی وی اپنے کمرے میں لگایا، تو امام خمینی کے متعلقہ میں وہ چلا رہے تھے کہ امام خمینی کو یہ لوگ سمجھ جائیں امام خمینی کون ہے۔ اور تو جتنے بھی جنگوں کے بھی وہ ہوتے تھے ان کے انقلاب کے، وہ جو شاہ ایران کے خلاف جو وہ جلوس نکلتے تھے وہی کیسٹ چلاتے تھے۔ اگر تاریخ کے اوراق آپ ذرا پلٹیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ امام خمینی کا جب انقلاب آیا تو پاکستان کے اندر وہ جو تشیع سیاہ ہے، روایتی تشیع، اس کے حامل بہت سارے علماء نے فتوے دیے تھے کہ امام خمینی کی تقلید اب جائز نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے سیاست میں قدم رکھا ہے۔ ایک ایسے جمود زدہ معاشرے کے اندر اس جمود کو توڑ کر جوانوں، اہل دانش اور اہل فکر تک امام خمینی کے پیغام کو پہنچا کر اس پیغام کو اس کی روح کا حصہ بنانا، یہ خاصہ ہے شہید عارف الحسینی کا۔ کہ وہ طلبا جو قوم تحصیلی علم کر رہی ہے، یہی طلبا آ کر ہماری مشکلات کو حل کر دیں، یہی طلبا استعمال کی غلامی سے ہمیں آزاد کر دیں گے۔ اب یہ جب شہید نے میدان عمل میں مار کا مان لیا، ہر جگہ تنظیم قائم ہو گئی، شہید کے ساتھ لوگ مل گئے، عملی طور پہ حمد مصری فیل ہو گیا، اس کے بعد شہید کا جو دوسرا مرحلہ تھا، شہید جب قائد بنے تو فوراً شہید سے مطالبہ کیا کنونشن بلایا جائے۔ شہید سے یہ کہا گیا، شہید نے کہا میں کنونشن نہیں بلاؤں گا، میں ابھی بنیادی کام انجام دوں گا۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس وقت مردم پاکستان، مستضعفین پاکستان ایک بہت وحشیانہ اور بے عادلانہ نظام کی گرفت میں ہے، ہم اس نظام کو عوض کریں گے۔ ای خمینی عظیم، ای خمینی کفر شکن، ای خمینی کبندائی شرق و غرب، ای خمینی وارثی ایمه اطهار، ای خمینی نائب برحق امام زمان، اگر آپ نے ایران کے سرزمین پر اسلام کا نعرہ بلند کر دیا تو ہم نوجوانوں نے پاکستانی اسلامی میں
اسلام کو نافذ کرنے کا عزم کر دیا۔ علامہ عارف حسینی کے قیادت کے اس دور میں جب وفاق العلماء اور جمعیت علماء جعفریہ جیسے ادارے منظم ہونے لگے اور تمام تنظیمی معاملات پر آپ کی گرفت اور عوام میں آپ کی مقبولیت بڑھنے لگی، تو آپ نے قرآن و سنت کے نام پر ایک کنونشن بلایا۔ اکثر افراد کو کنونشن کے اس نام پر اعتراض تھا کہ اس کا نام قرآن و سنت کی بجائے قرآن و اطرت کیوں نہیں رکھا جا رہا۔ علامہ عارف حسینی اس بات پر مصر تھے کہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ہمارا پیغام پوری پاکستانی قوم کے لیے ہونا چاہیے، نہ کسی خاص مذہب کے ماننے والوں کے لیے۔ اسی لیے اس عظیم کانفرنس کا نام قرآن و سنت رکھا گیا تاکہ مذہب کی تفریق سے بالاتر تمام مسلمانوں کو اپنی طرف جذب کر سکے۔ تو یہ طے کر چکے تھے کہ ہم قرآن و سنت کانفرنس مینار پاکستان پہ کریں گے، لیکن اور 6 جولائی کو کریں گے، 6 جولائی 1987 کو۔ 4 یا 5 یا 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب اور سارے کارکنوں کو 10-15 کارکن جو سینئر تھے یہ وہاں انتظامات دیکھنے گئے، جائزہ لینے گیا، اور عرض کیا شہید سے کہ جو مینار پاکستان کا گراؤنڈ بننا بہت مشکل کام ہے، اتنے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ اس کے بعد آغا صاحب نے کہا کہ دیکھو میرے عزیزو، کہ آپ جو بات کر رہے ہو بات صحیح کر رہے ہو، غلط نہیں کہہ رہے ہو، آپ نے جو سوچا ہے سمجھا ہے صحیح سمجھا ہے، اور آپ نے بات کیا ہے عقل کی بنیاد پر، اور انسان عقل کی بنیاد پر ایسے ہی سوچتا ہے، اور آپ نے صحیح سوچا، لیکن میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ توکل کی بنیاد پر کیا، مجھے اپنی خدا کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو شہید نے کہا کہ میرا فیصلہ ہے کہ یہ کام یہی ہونا ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں شیعہ قوم کے باہر تک بھی جگہ نہیں تھی، اتنی کثیر تعداد میں وہاں لوگ موجود تھے، یعنی ایک شیعت کی داغ بیٹھ گئی تھی، کتنا بڑا جلسہ ہوا تھا وہاں پر، فرشتے کیا ہوا تھا، اور پورا گراؤنڈ بھرا ہوا تھا۔ شہید نے اس میں کہا کہ ضیاء الحق نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم اسلام کو نافذ کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اب یہاں 2 راستے ہیں، یہ شہید کے اپنے کلمات ہیں لکھے ہوئے ہیں، یہاں 2 راستے ہیں، ہم یا کہیں کہ ہم بھی اپنے تحریک نفاذ فقہ جعفری کا مطالبہ واپس لیتے ہیں، وہ بھی نہیں کر رہے تو ہم بھی نہیں کر رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو ڈبل محسوس کریں، اب جب کہ ضیاء الحق نے کہہ دیا کہ میں اسلام میں، ہم انشاءاللہ اسلام کے نفاذ کی بھی ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ آئیں گی، اور ہم یہ دوسرا راستہ اختیار کرنے لگے۔ اور اس کے بعد شہید نے کہا کہ ہمیں سیاست میں دخل ہے، ہمیں اقتصاد میں دخل ہے، ہمیں قومی اداروں میں دخل ہے، اسلام آباد کے فیصلے اسلام آباد میں ہوں گے، ہم کسی طاقتوں کو اسلام آباد کے اندر پارلیمنٹ کے فیصلے کہیں باہر نہیں کرنے دیں گے، اور یہاں سے ایک سیاسی جدوجہد کا آغاز ہوا شہید کا، ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی ملت تشیع اجتماعی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اپنی شیعی تشخص کو حفظ کرتی ہوئی اتحاد بین المسلمین کو مد نظر رکھ کر چلاتے ہیں۔ بنابراین اتحاد بین المسلمین سے بھی ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ شیعہ سنی بن جائے یا سنی شیعہ بن جائے، بلکہ اتحاد بین المسلمین سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ سنی سنی بن کے شیعہ شیعہ بن کے رہے، لیکن ہمارے درمیان کچھ مشترکات ہیں، توحید قرآن ہو یا معاد ہو یا ختم نبوت ہو، ان مشترکات کے خاطر دشمن مشترک جو کفر ہے اس کے مقابلے میں متحد ہو جائے، شیعہ اپنی تشخص کو برقرار رکھے اور سنی اپنی تشخص کو برقرار رکھے۔ اور اب شہید نے اپنے کسی خاص انداز میں سیاست میں وارد ہونا تھا، اور ساتھ یہ کام بھی جو میں کہہ رہا ہوں شروع سے ساری میری گفتگو اس پہ، اس کو کسی حد تک وہ بار بار اس پر تکرار کر کے کسی منزل تک لے جا کے سنی کافرین کے آگے رکھتے، اور یہ منظر پاکستان کی سرزمین پہ نظر آنے والا تھا کہ ایک شیعہ عالم دین ہے، محمم ہے، آبا کبا میں ہے، اور جانے پہچانے ہیں، اور امام خمینی کے یا انقلاب کے ساتھ ان کی وابستگی بھی ظاہر ہے، مگر وہ سنی عوام کو ایڈریس کرتے، ان کے ساتھ سنی خواص بیٹھے ہوتے، شیعہ مطلب جو سیاست مدار ہیں وہاں کے، وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے اسٹیج سے، اور آگے سنی عوام ہوتے تو وہ بھی کہتے کہ یہ بندہ ہمارا لیڈر ہے۔ یہ منظر آسمان نے دیکھنے والا تھا فلک میں، اس کو دشمن نے باور کر لیا۔ وہ دور تو ایسا تھا کہ شہید عارف الحسینی نے 4 سالہ اپنے قیادت کے دور میں پاکستان کے تشیع اور تسنن دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہوئے ڈکٹیٹرشپ، ظلم، استعمار، امریکی سامراج، برطانوی سامراج
اور صہیونی حکومت ان کے مقابلے میں قوم کو اس طرح سے بیدار کر دیا تھا کہ اس زمانے میں اگر تاریخ کے اوراق آپ پلٹیں تو آپ کو پتہ چلے کہ لبنان کی حزب اللہ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمارے لیے آئیڈیل پاکستانی قوم ہے۔ شہید نے جو آگاہی پیدا کی تھی لوگوں کے اندر، اسلامی جو فکر تھی اور سوچ تھی، اس کو ایک ایسے انداز میں پیش کیا کہ جو عملی شکل میں پاکستان کے مسائل کا حل اس کے اندر مضمر ہے۔ یہ جو سوچ تھی، یہ جب مذہبی حلقوں تک بھی یہ پہنچی، عوام تک بھی یہ بات پہنچی، تو ان کو یہ خدشہ تھا کہ شاید اس نتیجے میں اس ملک کے اندر کوئی ایسی تحریک نہ شروع ہو جائے جس کے نتیجے میں کوئی انقلاب آ جائے۔ پاکستان میں ایک روایتی تشیع اور دوسری انقلابی تشیع۔ انقلابی تشیع کی نگاہ ایک ٹارگٹ کی طرف تھی، ایک ہدف کی طرف تھی، اور اس ہدف میں انقلابی تشیع نے امام خمینی کو اپنا سرخیل مانا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے شہید عارف الحسینی اسی فکر کے، اور امام خمینی نے یہی فکر دی تھی امت مسلمہ کو کہ لا شرقیہ ولا غربیہ، تو اس مبنے کو بالکل اپنے معاشرے میں آ کر انہوں نے نافذ کیا اور کہا کہ کوئی نظام نہیں ہے مگر ایک ہی ہمارا نظام ہے، اور وہ اللہ کا نظام ہے، اور اللہ کا نظام واضح ہے۔ اللہ کا نظام ابھی لازمی بات ہے، اللہ کا نظام تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہاں ہے، تو قرآن کریم میں اللہ کا نظام۔ پاکستان کا معنی کیا لا الہ الا اللہ، مگر افسوس، صد افسوس کہ چونکہ بانی پاکستان کو فرصت نہیں ملی، اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئیں انہوں نے اصلی مقصد کو بھول دیا۔ کوئی شرق کی طرف متوجہ رہی، کوئی غرب سے قانون کے لیے گدائی کا ہاتھ پھیلایا، مگر وہ جس کی طرف انہوں نے توجہ نہیں کیا وہ قرآن اور قرآن تھا۔ شہید عارف الحسینی جیسے علماء یہ فریضہ سمجھتے ہیں اپنا معاشروں کے اندر، یا شہید نمر جیسے علماء یہ فریضہ اپنا سمجھتے ہیں، شہید باقر الصدر جیسے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عالم ربانی ہیں۔ عالم ربانی سے مراد وہ لوگ جو صرف رب کا پیغام دیتے ہیں۔ امام خمینی جب اٹھے تو امام خمینی نے اس تشیع کی ترجمانی کی جو طول تاریخ میں احیاء اسلام کا باعث بنی۔ پاکستان کے اندر شہید عارف الحسینی اسی کڑی کے ایک رسول، ایک پیامبر اور ایک سفیر تھے۔ تو ایران کے ساتھ زبردست قسم کی حمایت صدام کے مقابلے میں سعودی عرب کے اندر وہ واقعات ہو گئے جس میں 400 حاجی شہید ہوئے، اور سعودی عرب کے سخت موقف، حج سیمینارز، ادھر امریکہ کے خلاف شہید کا جو موقف ہے، جو انقلاب کا موقف تھا، اور پورے پاکستان کے اندر مرد آباد امریکہ، اور در و دیوار پہ مرد آباد امریکہ اور امام خمینی کے حق میں، ٹھیک ہے نہیں۔ ایران کا مسئلہ ہو یا افغانستان کا مسئلہ ہو یا فلسطین و لبنان و لیبیا کا مسئلہ ہو یا عراق مظلوم کا مسئلہ ہو، ان کو ہم اسلامی مسائل سمجھتے ہیں، لذا تحریک کے پلیٹ فارم سے ان مسائل پر اپنے موقف کی وضاحت اور ان مظلوم مسلمان بھائیوں کے موقف کی تائید اور ان کی حمایت، یہ ہمارا پالیسی ہے۔ خصوصاً انقلابی اسلامی ایران کی ہم پہلے ہی سے تائید کرتے آ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی کرتے رہیں گے۔ کسی جگہ بھی کوئی بھی اگر انقلابی اسلامی ایران کے خلاف آواز اٹھ جائے گی یا ہاتھ اٹھ جائے گی یا کوئی اور قدم اٹھ جائے گا تو ہمارے جوان ایسے ہاتھوں اور ایسے قدموں کو کاٹ دیں گے اور انقلابی اسلامی ایران کی حمایت اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں۔ علماء راضی نہیں تھے کہ اس حد تک ہم امریکہ کی مخالفت کریں، اس حد تک ہم انقلاب اسلامی کی حمایت کریں، اور وہ سمجھتے تھے اب وہ جتنے بھی
اچھا ابھی بھی مصلحت نہیں ہے؟ جتنے بھی علماء تھے، جتنے بھی گروہ تھے، ہاں جی، اکثریت اس میں راضی نہیں تھی۔ ایک محاذ تو پہلے سے بنا ہوا تھا، احمد علی موسی صاحب اور ان کے جو رفقائے کار تھے، ان کے ساتھی تھے، ایک شہید کے اپنے حامیوں کے اندر سے جنہوں نے شہید کو قائد بنایا تھا، شہید کے خلاف لوگ اٹھے کیونکہ وہ امام خمینی کے خط کو درست نہیں سمجھتے تھے۔ تو خط امام جو ہے، یعنی راہ امام پہ شہید عارف الحسینی چلتے تھے، اس پہ رہے، اور اس پہ رہنے کی وجہ سے ایک بڑی تعداد کیونکہ اس دین کو نہیں رکھتی تھی، متحجر تھے۔ دو قسم کی فکریں تھی شہید کے مقابلے میں، ایک فکر تحجر تھی تشیع کے اندر، تشیع کے اندر دو فکریں، ایک تحجر تھی اور ایک روشن فکری تھی، التقاطی دین۔ تحجر زیادہ خطرناک تھا، البتہ التقاطی بھی خطرناک تھا۔ التقاطی دین وہ ہے روشن فکر، غرب پرست لوگ جو غربی آئیڈیالوجی سے زیادہ مانوس ہیں، جمہوریت اور یہ باتیں کرتے تھے۔ عزاداری تو مناتی تھی، عزاداری کی روح سے بے خبر تھی، ائمہ سے محبت تو کرتی تھی لیکن ائمہ کے ہدف سے ہٹی ہوئی تھی۔ ان کی نگاہ میں یزید 61 ہجری والا یزید تھا، اس کے بعد اب جو ہے کسی یزید کے مقابلے میں کھڑے ہونے والی بات نہیں تھی۔ تنگ نظر دین، محدود دین، چند مسائل میں بس فردی مسائل کا دین، نہ ظالم سے نفرت، نہ ظالم سے مبارزہ، نہ استکبار سے نفرت۔ تو یہ جو دین تھا یہ شہید کے مقابل میں تھا تحجر۔ اب اس کا المناک جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تحریک تھی، تحریک نہیں، ایک جماعت تھی، وفاق علماء پاکستان، یہ لاہور میں بہت منظم تھی اور بڑی ان کا موقع یہ تھا کہ علماء کی جماعت ہے، اصل نمائندی جماعت یہ ہے کیونکہ اس میں سارے علماء ہیں اور وہ تو عوام کی جماعت ہے۔ تو پہلے علماء جو فیصلہ کریں گے وہ محکم ہوگا اور پھر تحریک اس کے ضمن میں آئے گی۔ اور خود عارف حسینی بھی وفاق کے ممبر ہیں، انہیں چاہیے کہ وفاق سے مطلب رہنمائی لے کے چلے، یہ ان کا موقف تھا باقاعدہ افشل۔ لہٰذا باقاعدہ اس طرح کے اختلافات، شہید کو ٹیز کرنا، تنگ کرنا، کبھی میٹنگوں میں بٹھا لینا اور کہہ دینا کہ آپ علماء کا اعتماد کھو چکے ہیں، علماء آپ کے ساتھ نہیں رہے ہیں، اس طرح کی یعنی کار شکنیاں۔ شہید عموماً اکثر تنہا سفر کرتے تھے، بہت کم علماء ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خواص اگر اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کریں، خواص اگر رہبروں کو تعارف نہ کروائیں، خواص اگر لوگوں کو جا کے نہ بتائیں کہ خمینی کیا ہے، اور خواص اگر یہ نہ جا کے بتائیں کہ امام خمینی میں اور صدام جیسوں میں کیا فرق ہے، تو پھر اور کون عوام کو جا کے بتائے گا؟ عوام میں شعور بھی خواص نے ڈالنا ہوتا ہے۔ اور اس لحاظ سے بھی ایک شہید عارف الحسینی یا چند علماء ہمیں نظر آ رہے تھے کہ جو عوام کو یہ شعور دے رہے تھے۔ بقایا ایک اکثریت جو تھی ان کے نزدیک صدام میں اور امام خمینی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ امام خمینی ان کی مکمل تائید کر رہے ہیں اور یہ انہوں نے بالکل بیٹھ کے ان کی شدید مخالفت شروع کر دی۔ یعنی جامع روحانیت پاکستان نے، اور چونکہ اس وقت ابھی کوئی زیادہ مدارس نہیں بنے تھے، تو جامع روحانیت پاکستان نے شہید کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ پہلے سال ہی میں شروع ہو گئی تھی؟ دوسرے سال، دوسرے تیسرے سال ایک ایسا پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا تھا کہ کچھ فرقہ پرست عناصر وحدت امت کی بات کرنے والوں کو تشیع سے نکالنے کے درمیان ان لوگوں نے بڑی شدت سے پھر قلمی طور پر، تحریری طور پر شہید عارف حسین کی مخالفت شروع کر، تحریک نہیں عارف حسین کی، فرق ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ غلط ہے، عارف حسین پر اشکال وارد کرتے۔ ان کو کہا گیا کہ لوگ راضی نہیں، علماء راضی نہیں، تو ایک سلسلہ شہید نے جا کے اپنا جو بھی ہے استعفیٰ دے دیا اور کہا کہ میں نے، یہ لاہور کے اندر واقع ہوا تھا قرآن و سنت کانفرنس کے بعد۔ تو 1986 میں انہوں نے بہت، ان کا جو جلسہ تھا اس کا ایجنڈا یہ رکھا کہ مطلب تحریک کا خط کیا ہے اور یہ ہمارے لیے کتنا مفید ہے اور کتنا مضر ہے، یہ ایجنڈا رکھا وفاق میں علماء کے اجلاس میں، جس میں تقریباً کوئی 300-400 علماء تھے، اور اس میں علامہ عارف حسین کو بہت تاکید سے کہا کہ آپ نے ہمارے اس اجلاس میں نہیں کہا، یعنی ہم یہ بحث کریں گے اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ خطوط بھی لیے، بندے بھی بھیجے، ڈیلیگیشن بھیجا، یہ یقین پیدا کیا کہ آغا عارف حسین سے بولا ہے، انہوں نے وعدہ کیا کہ میں آؤں گا۔ تو شہید چلے گئے وہاں پہ۔ اب جان منظر کے اندر، حال کے اندر، وہ پہلی دفعہ کھل کے جتنے بھی سینئر علماء تھے، ماسوئے علامہ سید صفدر حسین کے، باقی سب نے شہید پر شدید اشکالات والے،
مسئلہ یہ کہ آپ کی روش غلط ہے، آپ کا نظریہ سیاست غلط ہے، آپ جذباتی ہیں۔ مگر یہ کہہ دیا گیا کہ آپ پٹھان ہیں، آپ ضدی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا علم و فضل میں وہ مرتبہ نہیں ہے، یہاں زیادہ سینئر علماء ہیں، آپ ان کی قدر نہیں کرتے، آپ نوجوانوں کو علماء کے خلاف بانٹتے ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے اشکال کیا، انہوں نے کہا کہ میں ان باتوں کو جواب نہیں دیتا، پھر کبھی دوں گا، لیکن میں بات کرتا ہوں کہ میں خط امام خمینی کو فالو کرتا ہوں، چاہے آپ میرا ساتھ دیں یا نہ دیں، آپ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، میں اسی خط پہ رہوں، یا تو آپ امام خمینی کے پاس جائیں، اسے کہیں کہ اس خط کو حفظ کریں، ٹھیک ہے، جب تک وہ مجھے نہیں کہیں گے میں اس کو حفظ نہیں، اور اب میں اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، میں اس کو مطلب پیادہ کرنے میں اپنی جان کی بازی دے دوں گا، چاہے آپ میرا ساتھ دیں۔ اور آنے والے حالات میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ تشیع پر رفتار رہے گی، چاہے آپ چوہوں کی طرح بلوں میں بول رہے ہیں، تب بھی یہ امریکہ آپ کو نکال کے مارے گا۔ صرف حل یہ ہے کہ استعمار کے خلاف آپ پوری ملت کو لے کے استقامت کی صورت میں آئیں اور ملت تسنن کو دعوت دیں کہ وہ بھی آئیں، صرف یہ حل ہے، دوسرا اس کا کوئی حل نہیں۔ جو مخلص لوگ بھی وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شہید کی شاید اس جو سخت رویہ ہے، تند رویہ ہے، یہ ہم متحمل نہیں ہیں اس کے، کہ اس حد تک امریکہ کی مخالفت کریں، سعودی عرب کی مخالفت کریں، عراق کی مخالفت کریں، جس کی وجہ سے یہ ضیاء الحق کی مخالفت کریں، ہمیں کوئی درمیان والا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ شہید کا پورا سخت موقف تھا کہ ہمیں انقلاب اسلامی کے ساتھ ساتھ اپنا موقف اختیار کرنا چاہیے۔ عوام تو ساتھ تھی نا، عوام تو شہید کی تحریک بنیادی طور پر تو عوام کی تحریک تھی۔ تو اس میں مولانا صفدر صاحب نے کہا کہ تم اگر یہاں استعفیٰ دے دو گے تو ہم باہر کیا کہیں گے، ہم علماء نے آپ سے استعفیٰ لے لیا، یعنی قوم کا پریشر محسوس تھا، قوم ان کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ کیسے ہوگا تو ہمارے مطلب ہماری سبکی ہوگی، ہم قوم کو کیا جواب دیں گے کیوں استعفیٰ دیں؟ تو اگر آپ سن کے یہ میں نہیں جانتا، بس میرا استعفیٰ ہے پکا، اور میں استعفے کو کبھی واپس نہیں لوں گا۔ اس میں مولانا اپنا گلاب شاہ صاحب نے یہ کیا کہ اپنا ماما تارا، یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ الفاظ لکھے ہوئے، اور اسے شہید کے قدموں پہ رکھنے کی کوشش کی، وہ جائے ایسے کر شہید اٹھ کے بدک کے پہلے چلے گئے، اور انہوں نے کیا کہ ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آپ میرے بزرگ ہیں، آپ ایسا نہیں کریں، انہوں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا، لیکن آپ میری بات قبول کر کے آپ استعفیٰ کا لفظ چھوڑ دو، واپس لو۔ شہید عارف الحسینی کسی بھی صورت میں خط امام سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور شاید ان کی شہادت کی ایک وجہ بھی یہی تھی۔ ان کا جو اپنے راستے پر یقین تھا، امام خمینی کی قیادت پر جو ایمان اور باور تھا، وہ ان کو ان رکاوٹوں سے آگے لے کے چلا گیا، اور یہ لوگ اس کا راستہ نہیں روک سکے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آگے بڑھتا وہاں جا پہنچا کہ دشمن نے دیکھا کہ نہ اندر والے روک سکتے ہیں نہ باہر والے روک سکتے ہیں، لہذا اب اس کو مار دینا چاہیے۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ خواص کی انہوں نے تقسیم بندی کی ہے وہاں پہ، اور اینڈ پہ جو نتیجہ دیا وہ یہی کہ اگر خواص کسی مکتب کے دنیا دار زیادہ ہو جائیں، اس معاشرے میں ہمیشہ امام حسین جیسے قتل ہوں گے۔ تو شہید عارف الحسینی جیسے کیسے قتل نہ ہوتے جس معاشرے کے اندر ایک بڑی تعداد طاغوت کے خلاف بولنے کے لیے تیار ہے، تو شہید تنہا ہو گئے۔ جب شہید تنہا ہو گئے تو دشمن نے شہید کو قتل کیا۔ لوگوں کے گھروں میں چولہے نہیں جلے، واقعی یوں لگتا تھا کہ آج اس میت کے بدن سے اس کی روح نکل گئی ہے۔ غم تھا، درد تھا پورے ملک کے اندر، عذاب تھی پورے ملک کے اندر۔ جو اپنا سرخ خون آلود چہرہ لیے ہوئے ارجی الی ربک کی منزل کا نظارہ کریں، سرخ خون آلود چہرہ لیا کہ انہوں نے یقینی شہادت پائی ہے، بہت بزرگانہ، بہت عظمت والی شہادت۔ لاکھوں لوگ جو ہے نا روانہ ہو گئے پشاور میں، شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ شہید عارف حسینی کا ہوا، پرامن اجتماع تھا، کہ شاید ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا وہاں پہ۔ ہم وطن بھائیوں، میرے باپ عارف حسین الحسینی کس نام سے قتل ہوا؟
बैनुल मुस्लिमीन का सच्चा और हकीकी दाई था। अगर इसी जुर्म में कत्ल हुआ तो हमारी पूरी कौम ऐसी सुर्ख मौत को गले लगाने के लिए तैयार है। तुम किस किस को मरवाओगे? हमारी कौम हुसैनी है। तुम किस किस को मरवाओगे? हमारी कौम हुसैनी है। ये इतना बड़ा सदमा था मिल्लत तशय्युअ पाकिस्तान के लिए। जहाँ जहाँ कोई था, सिंध में, पंजाब में, पाड़ा चनाब में, सब अफराद इश्क और मोहब्बत से पेशावर में तशरीफ लाए। यहाँ ये सीढ़ियाँ थी जो ऊपर वाशरूम थे, तो शहीद सारी रात इबादत करते रहे। सुबह लाहौर और तशरीफ ले जाना था, वहाँ एक एहतजाजी जलसा था। शहीद बस आमादा ही थे तो शायद नमाज सुबह के लिए दोबारा गए वज़ू करने, और नीचे ही सीढ़ियों पे आ रहे थे तो कातिल यहाँ मौजूद था। उसने गोली चलाई और एक गोली के बाद उसे यारा ना रहा, शायद उसके हाथ में काम करना छोड़ दिया। वो भाग गया और शहीद नीचे गिर गए, और इसी गिरने की आवाज़ से लोग आए। अल्लामा आरिफ हुसैनी की शहादत वही अजीम सानहा है कि जिसकी मुनासिबत से रहबर कबीर इनकलाब इस्लामी इमाम खुमैनी ने पाकिस्तानी कौम के नाम एक ख़त लिखा, जिसमें आपने अमरीकी इस्लाम और हकीकी इस्लाम के फ़र्क को वाज़ेह करते हुए अल्लामा आरिफ हुसैनी की शहादत के असली असबाब पर रोशनी डाली। आपने अपने इस तारीख़ी पैगाम में शहीद आरिफ हुसैनी को सैयद शुहदा का सच्चा पैरोकार करार देते हुए फ़रमाया कि इस्लाम के जानबाज मुजाहिद उलमा हमेशा से जहान ख्वारों के जहर में बुझे तीरों का निशाना बनते आए हैं, जबकि नाम नहाद उलमा हमेशा दुनिया तलब और ज़रपरस्तों की हमायत में रहते हैं। आपकी शहादत पाकिस्तान की इस अजीम कौम के लिए कि जिसने ख़ुद इस्तेमार की तलखियों का जायका चखा हो, क़तई तौर पर गैर मुतवक्का न थी। पूरी दुनिया की मुस्लिम अक़वाम जान चुकी हैं कि क्यों ईरान में मुतहरी और बहिश्ती जैसे अफराद, लुबनान में राग़िब हरब, इराक़ में बाक़र सद्र और पाकिस्तान में आरिफ हुसैनी जैसे अफराद कि जो हकीकी मुहम्मदी इस्लाम के मुबल्लिग़ हैं, क्यों शहीद कर दिए जाते हैं। आपने इस्लामी माशरों को मुखातिब करते हुए फ़रमाया कि अभी तो मुकाबले का आगाज़ है, इसलिए कि इस्तेमार और इस्तिस्मार की दीवारें ढाने और हकीकी इस्लाम मुहम्मदी तक पहुँचने के लिए एक तवील राह दरपेश है। आज जबकि मशरिक़ व मग़रिब की इस्तकबारी क़ुव्वतों में आलम इस्लाम से बराह रास्त मुकाबले की हिम्मत नहीं रही, तो उन्होंने आजिज़ आकर एक तरफ तो सियासी मजहबी शख्सियात के कत्ल और दूसरी तरफ अमरीकी इस्लाम पर मबनी सकाफ़त की तरवीज के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। इमाम खुमैनी ने एक बहुत ही बुनियादी नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाते हुए फ़रमाया कि एक दीन में दो मुतज़ाद रास्ते मुमकिन नहीं, और अगर ये हकीकत हौज़े इल्मिया ने अवाम के लिए सही और वाज़ेह तौर पर बयान की होती तो बहुत एहतमाल के साथ आरिफ हुसैनी आज हमारे दरमियान मौजूद होते। पाकिस्तान के बाशरफ और गयूर अवाम के जिनसे हमारा बहुत कदीमी, गहरा इनकलाबी, ईमानी और सकाफ़ती रिश्ता है, मैं उन्हें इस अमर की ताकीद करना ज़रूरी समझता हूँ कि वो शहीद के अफ़कार को ज़िंदा रखें। इमाम ने पाकिस्तानी अवाम को उनके इस्लामी तशख़्ख़ुस, इज़्ज़त, आज़ादी और शराफत की राह में ईरान की सच्ची दोस्ती का इत्मीनान दिलाया और ईरान को पाकिस्तान के दिफा में एक मजबूत मोर्चा करार देते हुए फ़रमाया कि मैं अपने अजीज़ बेटे से महरूम हो चुका हूँ। पाकिस्तान के दीनी मदारस अगर शहीद के साथ खड़े होते, उलमा साथ खड़े होते, दुश्मन को पता होता कि ये अकेला नहीं है, इसको मारने से इसकी मूवमेंट को रास्ता बदला नहीं जा सकता, वो कभी भी मारने की जरूरत ना करता, क्योंकि उसको मालूम है कि जब मैं मारूंगा तो ये मूवमेंट और ताकतवर हो जाएगी, इसको एक शहीद को खून मिल जाएगा। उसको पता था कि इसको अगर मार दूंगा तो पीछे ऐसा सिस्टम मौजूद है कि हम उसकी फिक्र को भी मार देंगे। यही इर्तिजाई मदारिस जिनके बारे में इमाम खुमैनी ने कहा कि अगर ये अपनी जिम्मेदारी अंजाम देते तो ये शहीद बुजुर्गवार ये हमारे दरमियान जिंदा होता, हमारे पास होता। यानी इमाम की नज़र में यह था कि हौज़ा जात को इनकलाबी होना चाहिए, हौज़ा जात को यहाँ पर इस्लाम के निफाज की जद्दोजहद के लिए पीछे हौज़ा होना चाहिए, हौज़े की शख्सियात होनी चाहिए, और शायद ये काम नहीं हो सका। हौज़े ने सही माने में इस फिक्र को आगे नहीं बढ़ाया, इस काम को लेके आगे नहीं बढ़े। यानी माजी को तो उन्होंने कह दिया बाकायदा कि आप लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं की, जिसका नतीजा इनकी शहादत है। अब भी हम अगर कहते हैं कि उसी तरह की सूरत हाल बाकी है और वो सिलसिला जारी है
اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، اسلامی شخصیات کو نقصان پہنچ رہا ہے، اسلامی تعلیمات کو زیر بحث لایا جا رہا ہے، خود اصل اسلام کو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ مشکوک بنایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ امام نے جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا تھا اور جن کی ذمہ داری بنتی ہے انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ ذمہ دار علماء جو اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق سیدھے راستے پر چل کر کام کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو درباری ہیں، جو ایک غلامی کا توق ان کی گردن میں ہے اور وہ جھکے ہوئے ہیں۔ بیرونی دشمن کی سازشیں بھی اس میں شامل ہیں اور ہماری کمزوریاں بھی شامل ہیں۔ ہم نے درک نہیں کیا، ہم نے اپنے عوام کو اس انداز سے جو دین کو سمجھنے والے لوگ تھے، چاہے وہ علماء تھے، چاہے وہ اسکالرز تھے، چاہے وہ ٹیکنوکریٹس تھے، جو بھی نام دے دیں، انہوں نے اگر صحیح اسلام کو سمجھ لیا تھا تو اس کو صحیح انداز سے منتقل نہیں کیا۔ مشکل خواص کیا ہے، اور خواص میں بھی مشکل لیڈرشپ کی ہے۔ اگر مثلا اس کی یہ میں مثال دیتا ہوں جو مجھے بات سمجھ آئی ہے کہ جس طرح شہید راغب عرب لبنان کے اندر قیادت ہٹی تو عباس موسوی آ گئے، عباس موسوی شہادت حسن نصر اللہ آ گئے۔ اگر پاکستان کے حوزہ جات اور دانشگاہی طبقات اتنا دیندار ہوتا اور اتنا مضبوط ہوتا کہ ڈاکٹر محمد علی جیسی شخصیات اور قائد شہید جیسی شخصیات چند بھی ہمارے درمیان ہوتی ہیں، اس سطح کی، اس کوالٹی کی، اس قدر شجاع، اس قدر دیندار، تو بہت سارے حوادث جو اس ملک کے اندر ہمیں پیش آ رہے ہیں وہ شاید نہ آتے، ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہوتے۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ شہید کے دور اور اس دور میں فرق یہ آیا ہے کہ لوگ بظاہر دینی عبادات کی طرف ممکن ہے وہی ہوں، لیکن اصل فکر جو تھی اسلام کی یا جو حقیقی اسلام محمدی کی فکر تھی وہ اس سے ہم محدود طبقہ ہمارا اس طرف متوجہ ہے۔ بعد والوں کو چاہیے تھا کہ ان چیزوں کی طرف توجہ کرتے، لیکن ایسے نہیں ہوا۔ جو بعد والی لیڈرشپ تھی وہ آرمانی لیڈرشپ نہیں تھی، جس کی عالی ترین آرزویں ہوں، جس کے عالی ترین ارمان ہوں، شہید کی طرح کے آرزویں اور ارمان۔ یہ تو کوئی اور ہی اس پہ تبصرہ کر سکتا ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں، وہاں جہاں انہوں نے کام کیا اس کو آگے بڑھانے کی ہم نے کوشش کی ہے، اور کس حد تک کامیاب ہوئے یہ تبصرہ کوئی اور کر سکتا ہے، میں نہیں کہہ سکتا۔ اب اگر شہید عارف الحسینی صرف 4 سال کی قلیل مدت کے بعد استعماری سازشوں کا نشانہ بن کر شہید ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد اگر وہی آواز اسی طرح سے باقی رہتی، ولایت کا سفر اسی طرح سے باقی رہتا، ولایت کی پیغام رسانی اسی طرح سے باقی رہتی، انقلابیت اسی طرح سے باقی رہتی، مقاومت کا عمل اسی طرح سے باقی رہتا، استقامت کا مظاہرہ اسی طرح سے باقی رہتا، جوانوں کے اندر موجود ولولے سے استفادہ اسی طرح سے جاری و ساری رہتا، تو یقینی طور پر ہماری قوم بہت آگے جا چکی ہوتی۔ اصل ظالم جو روایات میں وہ یہ کہ ایسی جگہ پر بیٹھ جانا جس کا انسان اہل نہ ہو، یہ مفہوم ہے، یہ مفہوم ظلم ہے، کہ جو کہا کہ لا ینال عہدی الظالمین، اے ابراہیم میں یہ مقام، یہ عہدہ ظالمین کو نہیں دوں گا۔ شہید عارف حسینی کی شہادت کے بعد علامہ ساجد علی نقوی کی قیادت کا دور شروع ہو جاتا ہے کہ جنہیں وہی علماء منتخب کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس سے پہلے شہید عارف حسینی کو بھی انتخاب کیا تھا۔ یہ انتخاب کسی کے لیے بھی حیرت کا باعث نہیں تھا، کیونکہ علامہ ساجد نقوی شہید کے قریب ترین ساتھیوں میں سے شمار کیے جاتے تھے۔ انتخاب کے کچھ عرصے تک نئی قیادت میں پرانی قیادت کی شباہت باقی رہی، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں یہ قیادت مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے اور اس میں پرانی قیادت کی شباہت کم رنگ ہونے لگتی ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے جو شہید کے دور میں ایک استحکام تک پہنچ گئی تھی، انتشار کا شکار ہونے لگتی ہے۔ یہ داخلی اختلاف اس حد تک آگے بڑھتا ہے کہ آج شہید کی اس تحریک کے وارثین 3 مختلف گروہوں یا تحریکوں میں بٹ چکے ہیں۔ پہلا گروہ تحریک جعفریہ کے نام سے علامہ سید ساجد علی نقوی کی قیادت میں کام کر رہا ہے، کہ جو دینی اور مذہبی امور میں ولی فقیہ کے نمائندے کے عنوان سے جانے جاتے ہیں۔ علامہ راجہ ناصر دوسرے گروہ کے سربراہ ہیں کہ جو مجلس وحدت مسلمین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تیسرا گروہ کہ جسے دور جدید کی نئی تحریک بھی شمار کیا جا سکتا ہے، علامہ سید جواد نقوی کا گروہ ہے کہ جو آج حوض علمیہ عروۃ الوثقیٰ کی سرپرستی میں مشغول ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں گروہ اپنے آپ کو ولایت کا پیرو، حزب اللہی اور شہید کی تحریک کا وارث جانتے ہیں، اور ہر ایک کے پاس دوسرے سے اتحاد نہ کرنے کے قوی دلائل موجود ہیں۔ اصل ہم نے جو نمائندہ، ہم جو کہتے ہیں نمائندہ، اصل نمائندہ کس کو کہتے ہیں؟
نمائندہ جو نمایاں کرے اس شخص کو جس کا وہ نمائندہ ہے، اس کی فکر کو نمایاں کرے، اس کو علاوہ تو نمائندہ ہونے کا معنی ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تحریک ہاں بالکل ٹریک سے ہٹ گئی، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ تھے، ترسا کی پوری ٹیم تھی، کافی لوگ مکتبی تھے، وہ متحرک تھے، تو یہ ٹریک سے ہٹنا مردم عمومی کو اتنا احساس نہیں ہوا۔ وہی نعرے لگتے رہے کہ زندہ ہے حسینی ساجد کی شکل میں، جب کہ یہ سوئے ادب ہو جائے گا، ہم شدت سے محسوس کرتے تھے کہ حسینی کو جا اور ساجد نقوی کو جا، بہت فرق ہے۔ اور یہاں پھر اور بھی بہت سارے عوامل آ گئے کہ حسینی قوت توکل کی بنیاد پر چاہ رہے تھے، جیسے میں نے عرض کیا، اپنی قوت بندگی کی بنیاد پر چاہ رہے تھے، اپنی فکر کی بنیاد پر چاہ رہے تھے۔ یہ جو چلے تو پھر یہ صرف مادی وسائل کی بنیاد پر چلے۔ میں مختصر کہہ سکتا ہوں، جب ہماری باری ہمارے آئے گا مسئلہ کہ ہم نے کیا کیا اور کس حد کامیابیاں کی، تو اس کی بڑی تفصیل ہے اور بڑے لمبا عرصہ ہے، ایک 28 سال کا عرصہ ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو شہید کے سامنے جو اہداف تھے وہی اہداف ہمارے پیش نظر رہے، اور البتہ حالات کے اختلاف کے ساتھ، اور حالات مختلف حالات میں انداز مختلف تھا، لیکن وہی چیز مد نظر تھی، اور انہی مقاصد کے حصول کے لیے ہم نے جد و جہد کی، اور جو کامیابیاں اس ملک کے اندر متوقع ہیں وہ ہم نے حاصل کی۔ پاکستان کو حاصل کرنے کا صرف ایک مقصد تھا کہ پاکستان کے اندر ایک مملکت اسلامی وجود میں آئے، ایک اسلامی نظام وجود میں آئے۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا اور بنایا، وَإِلَّا بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں رہتی ہوئی کسی قسم کے مذہبی رسومات سے ممانعت نہیں تھی۔ مسلمانوں کی مساجد اب بھی ہندوستان میں موجود ہے، مسلمانوں کے امام باڑے اب بھی ہندوستان میں موجود ہے، اما وہ چیز جس کی مسلمانانی بر صغیر احساس کی کمی احساس کرتے تھے، وہ تھی ایک ایسی حکومت جو مسلمان اسلام کے نام پہ بنا کر وہاں سنی اور شیعہ سے بالا تر ہو کر اسلامی نظام نافذ کیا جائے۔ پاکستان کے اندر انہوں نے، اب یہ کسی سازش کے تحت ہے یا کسی اتفاقی ہے، کوئی بھی نام دے، میں اس پہ اپنی کوئی اور نہیں رکھتا، لیکن اس کے اندر ایک خونی اور ایک عوامی انقلاب مشکل نظر آتا ہے پاکستان کو جو سٹرکچر ہے۔ اب اگلی بات اگر آپ توقع رکھیں کہ لوگوں نے اٹھ کر انقلاب کیوں نہیں کیا، تو یہ تو پاکستان کے حالات سے منحصر ہے، یہ ان کی کاوشوں اور کوششوں پر اس سے کوئی حرف نہیں آتا۔ پاکستان کے حالات کیسے ہیں، یہ موضوع ہی الگ ہے، اس کا تجزیہ ہی الگ طور پہ ہے کہ یہاں پاکستان میں کون سی کوششیں نتیجہ خیز ہو سکتی ہیں اور نتیجہ بخش ہو سکتی ہیں۔ اب وہاں پہ ولایت فقیہ نافذ نہیں ہو سکتی، وہاں پہ خلافت نافذ نہیں ہو سکتی، نیا اسلامی نظام کا اگر کوئی سٹرکچر جو ترکی کا سٹرکچر ہے مثلا، وہ وہاں پہ تقریباً اس سے ملتا جلتا پہلے سے موجود ہے۔ سعودی عرب والا، امریت والا ایک خاندان مسلط ہو جائے۔ اب اگر ہم یہ کہ نہیں ہو سکتا تو پھر اللہ نے کیوں حکم دیا؟ اگر ایک کام ہو ہی نہیں سکتا تو پھر تو قرآن باطل ہو گیا، پھر تو قرآن الہی کتاب جہانی کتاب نہ ہوئی، پھر تو قرآن کو وہ ٹھیک ہے کہ وہ صرف کمرے میں رکھا رہے اور عملی طور پہ معاشرے میں نہ آئے۔ اگر آپ نے قرآن کو کہنا ہے عملی کرنا ہے تو اس کے لیے تو آپ کو قرآن کا نظام بھی لانا پڑے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں قرآن میں نظام نہیں ہے تو پھر قرآن کتاب ناقص ہو جائے گی۔ اب میں نے یہ جزوہ لکھ کے لے کے آیا تھا یہاں پہ کہ سید الشہداء نے فرمایا ہے، اس کے بعد آغا حسن نے ہمیں تعلیم دی، اس پہ امام خمینی کی یہ تاکید ہے، اس کے بعد آغا حسن نصر اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تمہارا کوئی نوجوان یا انسان قتل ہو تو وہ ویلا نہ کرو، آپ مظلومین پاکستان کی بات کریں اور وہاں نظام عوض کرنے کی بات کریں، انہوں نے بھی یہی تاکید کی۔ تو یہ سب کو لیے میں کہتا ہوں خط یہ بنتا ہے، جبکہ ہم دوسرے طریقے سے عملیات کرتے ہیں، روش سیاست ہماری دوسری ہے، اور اس کے یہ نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک نسل آئی ہے شہید کے بعد اور انہوں نے آ کے اختلاف پیدا کیے، سمجھ گئے نا،
پہلے انقلابی ایک گروہ ہوتا تھا، پھر 2 ہو گئے، اب الحمدللہ 3 ہو گئے. نہیں، کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے. فکری طور پر تنازع نہیں ممکن ہے، اسلوب اور روش میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ طریقہ کار اپنائے، لیکن اصل انقلابی تفکر میں ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک ہے اس پہ عمل درآمد کا طریقہ، انداز ہے عمل درآمد کا. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو فکر ہے وہ روشن ہو چکی ہے، لیکن جو عملی جو اس کی شکل ہے، اس کا جو انداز ہے نا، اس کا طریقہ کار ہے، وہ حالات کے ساتھ بدلتا رہتا ہے. یہ ہوتا بھی ایسے، ہر فکر میں ایسے ہے، ایسے اس میں صرف نہیں ہے. انداز جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، وہ ظاہر ہے اس کو تبدیل وہ ہوتا ہے، اور اس میں بھی وہ انداز اختیار کرنا چاہیے جو اس فکر کو نتائج کے نزدیک کر دے. آپ نے ایمرجنسی ہینڈلنگ کرنی ہے. آج بھی بڑا چنار میں واقعہ ہوا، لوگ شہید ہو گئے. ایک ایمرجنسی ہے، پورے ملک میں آج مظاہرے ہوئے ہیں. اپنی آواز کم از کم پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ سب سے چھوٹا کام کیا کہ احتجاج کرنا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، یہ پہلا کام ہے. ٹھیک ہے، اور یہ احتجاج جتنا مؤثر اور طاقتور ہوگا اتنے اس کے اثرات ہوں گے. ہم نے تو اب بھی کیا اور اب بھی کر رہے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک لمٹ ہے. میں اگر کام کروں گا تو مجھ پر تو شاید بوجھ کم آئے، اس پہ بوجھ آئے گا، آپ پہ بوجھ آئے گا، فلاں پہ بوجھ آئے گا. ان کا طریقہ کار یہ ہے نا کہ ان کے دست و بازو جو ہے ان کو وہ کرو، توڑو. اور یہ ہر وقت ہمارے پیچھے چیزیں ہمارے دوستوں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ایجنسیوں والے، کبھی کون، کبھی ان پر کیسز بنائے جاتے ہیں، کبھی کیا کیا جاتا ہے. تو بالآخر ایک مشکل گراؤنڈ ہے پاکستان میں نا. آپ کے لیے آل سعود جو پاکستان، جن کے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، ہیوج انویسٹمنٹ ان کی ہے پاکستان کے اندر، وہ اینٹی اسرائیل امریکہ اور اینٹی آل سعود قوتوں کو آسانی سے طاقتور نہیں ہونے دیں گے. شہید عارف الحسینی نے 4 سال میں اپنا فریضہ نبھایا، تو ان 4 سالوں کے بعد جن کو اللہ نے یہ توفیق دی وہ بھی حسب حیثیت اس ذمہ داری کو نبھاتے رہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں نبھایا ہو، لیکن اس طرح کی سٹرونگ، بڑی اور ملک گیر شخصیت کا خلا موجود رہا جو اب بھی ہے. تو یہ خلا 20 سال ہم نے دیکھا کہ امت کے اندر ایک نیند کی حالت تھی. پاکستانی قوم نیند میں ہے. موجود قیادتوں کو، موجود راہبروں کو، موجود علماء کے کیڈر کو آپس میں بٹھا کر ان کی صلاحیتوں اور ان کے استعدادوں کو جوڑ کر اگر ملت کی پیشرفت کا کام لیا جائے تو اس سے آج جو انفرادی طور پر لوگ کام کر رہے ہیں، ٹولوں کی صورت میں، گروپوں کی صورت میں کام کر رہے ہیں، اس کی نسبت کئی گنا زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. جب ہم ایسی مصیبات و مشکلات سے گزر رہی ہیں تو اس وقت جو بھی اختلاف کا آواز بلند کرے گا، آپ اس کو شیطان سمجھ لو، وہ ملتی جعفریہ کا دشمن ہے. کیونکہ اس وقت آپ کو یہ معلوم ہے کہ اگر ایران میں مسلمانوں نے آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح امریکہ کو ذلت کے ساتھ ایران سے نکال دیا، وہ صرف اور صرف اتحاد کا نتیجہ تھا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام خمینی کے اس پیغام کو 30 سال گزر جانے کے بعد بھی خواص آج تک اسے درک نہیں کر پائے. روش کے اختلاف میں الجھے یہ خواص بھول گئے کہ امام کے پیغام کی روشنی میں ان کو چاہیے تھا کہ شہید کے فکر کو زندہ کرتے. اسلام ناب محمدی کی ترویج کے لیے امریکائی اسلام کے جس کا کام ہی اختلاف اور انتشار پھیلانا ہے کے مقابلے میں ایک اتحاد کی فضا ایجاد کرتے. اور اگر یہ کام حوزہائے علمیہ نے ٹھیک سے انجام دیا ہوتا تو آج شہید نہ صحیح مگر کم از کم ان کی سوچ ہی ہمارے درمیان زندہ رہتی. مگر افسوس کہ خواص ابھی تک یہ کام انجام نہیں دے پائے. لہذا اگر شہید ہوتے تو آج نہ صرف یہ کہ حالات اس طرح کے بالکل بھی نہ ہوتے، یہ اکثر مختلف ہوتے، مختلف حالات ہوتے، بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ آج کی نسبت بہت بہتر حالات ہوتے، اس لیے کہ وہ بہت بااستعداد بھی تھے، بہت بااستعداد تھے. وہی سوال آتا ہے نا کہ مثلا اگر شہید یا شہید جیسی شخصیت اگر آج ہوتی یا شہید خود بھی زندہ ہوتے، ظاہر ہے وہ جو کام کر رہے تھے کیوں ہونا تھا نہیں ہوتا. زیادہ
جو صورتحال اس وقت تھی تشیع تھوڑے سے دباؤ سے نکل آتی ہے زیادہ سے زیادہ دشمن ہونا کرتا ہے. یہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شہید ہوتے تو پاکستان میں بہت بڑا انقلاب آ جاتا ہے, شیعہ سنی اتحاد ہی اگر 20-30% ہو جاتا ہے, یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے. اگر وہ مسئلہ اس میں کامیاب ہو جاتے کہ علماء کسی ایک جگہ پہ بیٹھ. ہمارے نوجوانوں میں بڑے بڑے پاکیزہ لوگ ہیں جو کہ ایک راہ نہ ملنے کی وجہ سے محدود ہوئے پڑے ہیں. جب ان کو کوئی راہ مل جائے گی نا تو وہ اکٹھے ہو جائیں گے اور کچھ نہ کچھ سنبھال. علماء کی سطح پہ کوئی کسی قسم کی علماء کی سطح پر میں نہیں ابھی کہہ سکتا, سچی بات. ہوں گے ضرور, جیسے MWM اور مثلا باقی نہیں. ان تینوں کے بارے میں دیکھیں, سعید نقوی صاحب کے ساتھ میں نے بہت کام کیا, میرے بہت سارے احساسات ہیں, اور MWM کی تاسیس میں میں رہا ہوں, اس کے آئین کی لکھنے میں میں رہا ہوں, ابتدائی 4 سالوں کیبنٹ میں رہا ہوں. رائے صاحب میں یہاں قوم میں بھی اکٹھا تھا, پشاور میں ہم اکٹھے رہے, میں ان کو سمجھتا ہوں, وہ مجھے جانتے ہیں. سید جواد صاحب کے ساتھ بھی تھوڑا بہت ارتباط ہے. میری تشخیص یہ ہے کہ آخر میں یہ تینوں اس وقت قوم کو بیدار کرنے کی بجائے قوم کو سلانے کی طرف لے جا رہے ہیں. جواد نقوی بہت کام کر رہا ہے. جواد نقوی کو میں نے بولا بھی تھا کہ کتابوں میں جو کچھ آپ شیعوں کو متوجہ کر رہے ہیں ویسے پرچنار کے لیے جتنا آپ بولتے ہیں وہ کوئی اور مولوی نہیں بولتا. اور یہ آپ کی تقریر جو ہیں لوگوں کی بیداری میں یہ تو بہت کرامت ہے, لیکن خود پتہ نہیں ہے اتحاد کی طرف نہیں جاتے. لوگ بیدار ہیں. جواد نقوی بہت کام کرتا ہے. ہمارا خیال ہے اگر جواد نقوی آ جائے تو کام ہو جائے گا. استاد کے مقابلے میں بھی آج ایک بڑی مشکل یہ متحجرین ہے. جس طرح شہید کے لیے متحجرین تھے, وہ رکاوٹ تھے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک خاص فکر رکھتے ہیں اور اس فکر کو لے کے چل رہے ہیں پاکستان کے اندر. اس وجہ سے وہ انقلاب کو ایرانیت سے تعبیر کرتے ہیں. وہ امام کو ایک ایرانی لیڈر سمجھتے ہیں, وہ رہبر معظم کو ایک ایرانی لیڈر سمجھتے ہیں, اور جو ان کی بات کرنے والا ہے اس کو ایرانیوں کا ایجنٹ اور اس عنوان سے کرتے ہیں, جو بھی شہید کے لیے بھی کرتے تھے, جو بھی شہید کے لیے بیان فرماتے تھے. تو اس عنوان سے اگر دیکھا جائے تو چیلنجز تو ہیں, لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ اگر قوم کی تربیت ہوئی اور قوم نے جس طرح شہید عارف الحسینی کے مقصد کو آج تا حدی کچھ لوگوں نے, جوانوں نے سمجھ لیے, تو ہم دیکھیں گے کچھ ہی عرصے بعد خود لوگ اس مطلب کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے. دیکھیں سید جواد صاحب یہ باتیں کرتے ہیں, اور تو کوئی بات نہیں کرتا. سعید نقوی صاحب یہ باتیں نہیں کرتے جو میں کر رہا ہوں, سید جواد صاحب ضرور کرتے. لیکن وہی بات ہے کہ جب تک آپ عمل نہ کریں نا اس کی تاثیر نہیں بنتی. باتوں کی حد تک, خطبات کی حد تک, سیمینار میں ایڈریسز کی حد تک وہ گفتگو کرتے ہیں, ان معاملات کو بھی چھیڑتے ہیں. تو اس ٹائم استاد سید جواد نقوی سے زیادہ میں پاکستان میں بھی عنوان قائد اور کوئی مناسب بندہ نہیں. تمام جہاد کو اگر مد نظر رکھا جائے, مثلا بصیرت کے لحاظ سے فوق العادہ ہیں, دشمن شناس, مدیر, اس کے بعد رہبریت کی صلاحیت, علم, تقوی, عمل, کافی حد تک جو ایک رہبر کی شرائط ہونی چاہیے وہ استاد میں موجود ہے. اگر تو یہ گروہ ایک خاص ویژن کے ساتھ, ایک خاص حکمت عملی کے ساتھ انہوں نے کچھ چیزیں طے کی ہیں, ایک روڈ میپ بنا لیا ہے, تو پھر تو کچھ حاصل ہوگا. لیکن اگر کوئی ادھر کونے میں ایک کام کر رہا ہے, کوئی اس جگہ پہ اپنے طور پہ کوئی لگا ہوا ہے, کوئی اس جگہ پہ اپنے, تو یہ کوششیں کوئی اتنا نتیجہ بخش ثابت نہیں ہوگی. لیکن ممکن ہے چھوٹی سطح پہ کچھ نہ کچھ اس کے اثرات سامنے آ جائیں. حقیقت یہ ہے کہ ملیں آپس میں, تقسیم کار کریں آپس میں, ایک دوسرے کو قبول کریں, ایک دوسرے کی مدد کریں, ایک دوسرے کے لیے ممد و معاون بنیں, ذمہ داریوں کا تعین کریں کہ کس کو کیا کام کرنا چاہیے, باہمی احترام کے کلچر کو ڈیولپ کریں, ایک دوسرے پر تنقید کی بجائے ایک دوسرے کی تثبیت کے لیے کام شروع کر دیں. اب لوگ, میں جو کہتا ہوں, جو آپ کو تسلی دے رہا ہوں, یا خود بھی مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد ایک زبردست پاک ہونے والا ہے, تو وہ یہ ہے کہ عوام کا ذہن کھل گیا ہے. ابھی نہ علماء کے لیے کوئی دیکھتا ہے, علماء کا کوئی حیثیت نہیں ہے آج کل ہمارے لوگوں کے دماغ میں, نہ مشران کی کوئی حیثیت ہے. ویسے یہ جوان اکٹھے ہو رہے ہیں ہر گاؤں میں.
یہ ایک درخت ہے، تقریباً اس کی عمر کا جو اندازہ ہم لگاتے ہیں اپنے آبا و اجداد کے زمانے، یہ 700 سال سے اوپر کا ہے۔ اس کے نیچے بہت سے بزرگ علماء بیٹھے ہیں، تو نشست و برخاست کیا ہے آغائے لبنان کا آغائے موسوی صاحب، عباس موسوی، وہ بھی ایک دفعہ آیا تھا ادھر آغائے شہید کو کی ملاقات کے لیے، وعدہ کیا تھا آغائے شہید، پھر شہید ہو گیا تو اس کے بعد آیا اور ادھر آیا تھا۔ ویسے ادھر وہ بیٹھا نہیں ہے، لیکن ادھر سے گزرا ہے، ہمارے ساتھ چائے بھی پیا ہے عباس موسوی نے۔ یہ بہت پرانا درخت ہے، اسی کے نیچے ہمارا تمہاری پنجاب جیسا چوپال بنایا ہے، بس ادھر بیٹھتے ہیں۔ یہ بہت پرانا ہے، تقریباً 400-500 گھرانوں کا گاؤں ہے، سب شیعہ ہیں ادھر اور بہت منظم ہے۔ یہ جو چھوٹا پہاڑ آپ کو نظر آتا ہے یہ والا، یہ ہمارا ہے۔ اس کی چھوٹی سے اس طرف جو بڑا پہاڑ ہے یہ افغانستان کا ہے۔ یہ تقریباً آدھا کلومیٹر کا فاصلہ ہمارے سے ہے۔ کیا کر رہے ہو اوپر ہیں؟ کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہو؟ اردو بولتے ہو نہیں بولتے؟ بولتے اردو آتی ہے؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے تمہارا؟ ہاں اسد۔ اسد، ماشاء اللہ۔ پڑھتے ہو اسکول میں؟ کون سی کلاس میں؟ 1 کلاس میں؟ اچھا۔ ابو علی سینا یوتھ اکیڈمی کے نام سے ایک اسکول ہمارا یہ ہے، اور ایک فاطمہ جناح گرلز اسکول کے نام سے اسکول چلا رہے ہیں۔ صحیح۔ کتنے عرصے سے؟ یہ 9 سال سے ہمارا اسکول، 9 سال سے، اور فاطمہ جناح کے 2 سال ہو رہے ہیں۔ ہماری 10 کلاس ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ جس طرح پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، اس طرح پاکستان کا بھی ہے کہ بہت کم لوگ شہید کے بارے میں جانتے ہیں، اور اس میں بدقسمتی سے علماء کے آپس کی جھگڑے ہیں، جو آپس میں جھگڑتے رہیں اور شہید کا پیغام، امام خمینی کا پیغام یا اصل پیغام الہی عوام تک نہ پہنچا سکے۔ تو ہے لوگوں کی عقیدت، لیکن بصیرت کی حد تک نہیں۔ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم فیڈنگ کرتے ہیں۔ ہمارے ٹیچرز تقریباً سب نظریاتی اور فکری لحاظ سے اچھی فکری اساتذہ ہیں، تو ان کیمسٹری کی کلاس میں بھی ہمارے ٹیچرز کوشش کرتے ہیں کہ رہبر امام خمینی، شہید حسینی کا کوئی پیغام پڑھ کر سنا دے۔ فزکس میں بھی کرتے ہیں، بایو میں بھی کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں جو بھی تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے اس کے سر پہ شاید شہید کا ہاتھ آیا ہے۔ شہید کے ہاتھ کی وجہ سے وہ چنگاری ابھی تک باقی ہے۔ اچھا یار جلدی سے مجھے بتائیں، شہید عارف حسینی کو کون کون جانتا ہے؟ جانتے ہیں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ بتائیں، ہاتھ کھڑا کریں جلدی سے۔ کون ہے شہید عارف حسینی؟ کون ہے؟ پوری قوم کا قائد۔ قائد ہے؟ یس۔ قائد، اچھا کون سی قوم کا؟ اسلامی۔ اسلامی، شاباش۔ تو شہید کیوں ہو گئے وہ؟ دشمنوں نے اسے شہید کیا تھا۔ کیوں شہید کیا تھا؟ اسلامی ممالک، اسلامی جو مذہب تھے اس کو برقرار رکھنے کے لیے۔ صحیح۔ اللہ آپ سب کو کامیاب کرے، ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں، ٹھیک ہے؟ چلیں، خدا حافظ۔
مگر افسوس ملت جعفریہ سے ایک اشتباہ سرزد ہو گئی، لیکن ہمیں اس تاریخ سے سبق لینا ہے کہ آئندہ ایسا اشتباہ نہ دہرایا جائے۔ وہ اشتباہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہم نے اسلام آباد معاہدہ کو آخری فتح سمجھ کر قائد مرحوم کو تنہا میدان میں چھوڑ دیا۔ علماء بھی چلے گئے، وکلاء بھی چلے گئے، ملت بھی چلے گئے، مرحوم قائد تنہا میدان میں رہ گئے۔ یہ اپنے ساتھ فیصلہ کیا ہے کہ اس مقصد میں میرے خون، میرا جو چیز کام آئے، میں ملت جعفریہ سے دریغ نہیں کروں گا۔ اگر میری زندگی میں کوئی مثبت نقطہ نہیں ہے تو میں یہی توقع رکھتا ہوں کہ میرا یہ ناقابل خون اسلام کے لیے کام کر کے میں کل محمد وآل محمد کے ساتھ تو روح ہو جاؤں گا۔